اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پچھلے خطبہ میں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالہ سے یہ گزارشات کر رہا تھا کہ آپ کی سیرت انوکھی بھی ہے، یگانہ بھی ہے، بے مثال بھی ہے، عمدہ خصال بھی ہے، اور اس کو سننا سنانا سعادت نہیں بلکہ فرض بھی ہے، کیونکہ یہ عمل کی چیز ہے اور عمل سننے سنانے کے بغیر سمجھ نہیں آتا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ عالم ارواح سے شروع ہوئی، اور جناب آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد انبیاء اور رسل آتے رہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نوید سناتے رہے، یہاں تک کہ میں ذکر کر رہا تھا سبا اکبر بن یارب کا، سورہ سبا کے اندر جس کا اور اس کی قوم کا مفصل ذکر ہے۔ لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ رب العالمین نے قوم سبا کو بہت زیادہ انعامات سے نوازا تھا۔ اس کا جو جد امجد تھا اس قوم کا موروث اعلیٰ تھا، اس قوم کا باپ سبا اکبر بن یارب۔ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی دی ہوئی ذہانت سے اس نے اپنی قوم کے لیے ترقی کی راہیں ہموار کی تھیں، اور 3 مربع میل اس نے ایک جھیل اور ڈیم بنایا جس کا نام سد معارب رکھا گیا۔ 70 وادیوں کا پانی اس میں آتا، 20 در رکھے گئے، اور اس کی زندگی میں یہ ڈیم مکمل نہ ہو سکا، لیکن آگے جو اس کی اولاد تھی اس نے کیا، اور پھر اللہ احکم الحاکمین نے اس کے ثمرات ان لوگوں کو دکھائے کہ بے حد اور بے حساب بہتات تھی کھانے پینے کی اور مال و دولت کی۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد شریف کے اوپر اس نے چند اشعار کہے تھے جو خطبہ کے آخر میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اور اس نے آخر میں یہ الفاظ کہے متا یظہر فکونوا ناصریہ من یلقاہ فلیبلغہ سلامی۔ پتہ نہیں میری ان سے ملاقات ہو کہ نہ ہو، تم میں سے جس کی ملاقات ہو تو ان کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دینا۔ یہ البدایہ والنہایہ میں کئی ایک اسناد کے ساتھ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ تو بہرحال سبا بن اکبر بن یارب جو تھا، اس کی قوم کے اندر اللہ کی شکر گزاری بھی تھی، اور رب العالمین کی بندگی اور غلامی بھی تھی، اخلاقیات بھی تھیں، ہر طریقے سے جو انسان کے اندر انسانیت کے لیے اقدار ہونی چاہیے اس کے اندر موجود تھی۔ لیکن رفتہ رفتہ قوم بگڑتی گئی، اور معاملات بھی بگڑتے گئے، پھر حالات بھی بگڑتے گئے، لیکن جو اس کی خالص اولاد تھی اور ان کی اولاد تھی، ان کی اولاد تھی، 3-4 نسلوں تک یہ سلسلہ اچھا چلتا رہا، یہاں تک کہ اسی کی نسل میں جو ہمیر کا علاقہ تھا اس کے بادشاہوں کو تبا کہتے تھے، اور تبا بھی قرآن کریم کی سورہ دخان کے اندر اس کا ذکر ہے، اور سورہ کاف کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ یہ القاب ہوتے تھے ہر علاقے کے بادشاہ کے لیے، تو ہمیر کا جو علاقہ تھا اس کے بادشاہ کو تبا کہتے تھے۔ تبا ربیہ بن نصر اس کا نام تھا، سب سے پہلا تبا۔ اس کو خواب آیا اور وہ بڑا ہی پریشان ہوا کہ کیسا عجیب خواب ہے جس نے راتوں کی نیند اچاٹ کر دی ہے۔
اس نے سارے اپنے علوم جاننے والوں کو، نجومیوں کو، ساحر اور کاہنان کو بلایا، اور اس نے کہا کہ مجھے بڑا عجیب و غریب خواب آیا ہے اور میں وہ خواب بھی نہیں بتانا چاہتا، تم میں اگر کوئی اتنی لیاقت اور قابلیت رکھتا ہے تو پہلے مجھے جو خواب آیا ہے وہ بیان کرے، جب وہ میرا آیا ہوا خواب بیان کر دے گا تو سمجھو وہ تعبیر بھی جانتا ہے۔ اب وہ ساری حیران و ششدر ہو گیا، یہ کیسی بات ہے، آپ خواب بتائیں گے تو تعبیر؟ اس نے کہا نہیں، تعبیر آپ کوئی بھی لگا دیں گے، پہلے خواب بھی بتاؤ پھر تعبیر بتانا۔ آخر انہوں نے کہا کہ 2 کاہن ہیں، پھر ان کو بلا لیں، وہ آپ کے مسئلہ کا حل کر دیں گے۔ ایک شک، دوسرا ستی، یہ دونوں ہی ادھورے انسان تھے، اور عرب کی ایک مشہور کاہنہ تھی، طریفہ اس کا نام تھا۔ کہتے ہیں کہ مرتے وقت جب یہ پیدا ہوئے، اس کی موت کا وقت قریب تھا، اس نے ان کے منہ میں لعاب دہن ڈالا تو اس کی کہانت ان میں چلے گی۔ بہرحال جیسے بھی تھا، وہ 2 بندے آئے اور ان دونوں کو پہلے شک آیا، ستی ابھی بعد میں آنے والا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میرا یہ خواب ہے، مجھے خواب آیا ہے، پہلے خواب بتاؤ پھر تعبیر بتانا۔ تو شک نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کو خواب آیا ہے، آپ نے آگ کو تاریکی سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے پورے ملک میں وہ چھا گئی ہے۔ اس نے ہر چیز کو، ہر ذی روح کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کہنے لگا جی بالکل یہی خواب میں نے دیکھا ہے، یہی درست ہے، اب آگے اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو اس شک نے کہا کہ تعبیر یہ ہے کہ کچھ عرصہ بعد آپ کے اس علاقہ کے اوپر حبشی مسلط ہو جائیں گے، حبشی غالب آ جائیں گے اور آپ کی سلطنت کو ختم کر دیں گے۔ اس نے کہا یہ کب واقعہ ہوگا؟ وہ کہنے لگا کہ ابھی نہیں، ابھی 70 کے قریب، 70 سال کے بعد یہ واقعہ ہوگا۔ اور پھر اس نے کہا کہ حبشیوں کی حکومت باقی کیا رہے گی تا دیر؟ اس نے کہا نہیں، ان کی حکومت کو بھی ارم سے آیا ہوا یزن کا بیٹا سیف بن ذی یزن وہ ختم کرے گا، اور وہ بڑا ہی اچھا انسان ہے اور بڑا ہی وہ جو ہے ہر دل عزیز شخص ہوگا، کمینگی، کنجوسی، اس طرح کی چیزیں اس سے دور سے بھی ان کا کوئی واسطہ نہیں ہوگا، اس کے ساتھ بہت اچھا انسان ہوگا۔ اس نے کہا کہ پھر اس کی حکومت باقی رہے گی؟ نہیں، ایک عرصے کے بعد اس کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی، اور اس کی حکومت کو کون ختم کرے گا؟ اللہ کا ایک پاک باز نبی اور رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کریں گے۔ اس نے کہا اچھا، پھر اس کی حکومت، اس نے کہا کہ تا قیام قیامت اسی کی نسل کے اندر وہ حکومت رہے گی۔ اس نے کہا قیامت کا کیا مطلب ہے، کہ آخری دن بھی آنے والا ہے؟ اس نے کہا ہاں، ایک وقت آئے گا کہ جب پہلے اور پچھلے سب اکٹھے کیے جائیں گے اور حساب کتاب ہوگا، اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے۔ یہ سارے خواب کو بتانے کے بعد پتہ چلا کہ ستی بھی آ گیا، دوسرا کاہن بھی۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اس کو بھی بلا دو۔ تو شک کی تعبیر کو مخفی رکھتے ہوئے اس سے پوچھ گچھ شروع کر دی، اور اس نے بھی عین وہی الفاظ، وہی جواب دیا۔ اور اللہ کی کرنی دیکھیے، پھر ایسا ہی ہوا، آگے چل کے انشاءاللہ ذکر آئے گا۔ تو یہ ربیہ بن نصر جو ہے یہ اللہ کو پیارا ہو گیا، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر اس کی سلطنت کے اندر بھی ہوا۔ پھر اسی کی نسل سے طبہ ابو کرب اسد حمیری وہ پیدا ہوا، اور اس نے بہت ساری وجوہات مورخین بتاتے ہیں، بہرحال اس نے یثرب کے اوپر چڑھائی کی۔ اور یثرب کے اندر کون آباد تھا پہلے؟ یہ جو سد معارب تھا نا، جو سوا اکبر بن یارب نے بنایا تھا، اور آخر کار اس کی قوم کے اندر بت پرستی شروع ہو گئی،
اور حیا سوز اخلاق سوز جو ہے معاملات شروع ہو گئے، اور پھر تباہی ان کا مقدر بن گئی۔ اور جو ڈیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے چوہے پیدا کر دیے، جو اس کی بنیادوں کو جو ہے وہ کھوکھلا کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ تعمیرات اور انجینئرنگ کے محکمہ کے لوگ مہندسین ان کو کہتے تھے، انجینئر کو عربی میں مہندس کہتے ہیں، اور وہ مہندسین کا محکمہ تھا۔ جب ان کے پاس گئے کہ اس کا کوئی حل کرو، تعمیرات تمہارا جو ہے وہ ذمہ ہے، تو وہ بھی وہ تنخواہ لیتے تھے ڈیوٹی پہ آنے کی، کام کرنے کے پیسے لیتے تھے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جب کسی کا کام کرنا ہوتا تو پیسے لیتے تھے، اور ڈیوٹی کے اوپر آنے کی تنخواہ لیتے تھے، فارغ بیٹھ رہے تھے۔ جب انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہو گیا، اس کا کوئی حل کرو، اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے۔ جو ان کا بڑا سربراہ تھا، بڑا انجینئر، اس نے کہا کوئی نہیں، چوہے ہیں تو بلیاں چھوڑ دو یہاں پہ۔ جب قومیں اس قدر نااہل ہو جاتی ہیں، نکھٹو ہو جاتی ہیں، پھر تباہی نہ آئے تو اور کیا ہے۔ میں اور آپ بھی اپنے ارد گرد ذرا جان کے دیکھ لیں کہ ہماری ہر محکمے کی حالت کیا ہے، اور سیم یہی حالات ان کے تھے۔ اور پھر آخر کار جو لوگ ایک قبیلہ سمجھدار تھا وہ یہاں سے نکلا، عمر بن عامر، وہ یہاں سے نکل گیا، اور پھر سد معرب فارسلنا علیہم سیل العارم، پھر رب العالمین نے بند توڑ سیلاب بھیجا، اور اس نے ہر چیز کا ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ فجعلناہم احادیث ومزقناہم کل ممزق، اور رب العالمین نے ان کو قصہ پارینہ کر دیا، داستان عبرت بنا دیا، اور ان کو ادھیڑ کے رکھ دیا۔ ومزقناہم کل ممزق، دھجیاں اڑا کے رب العالمین نے رکھ دی۔ یہ ابھی بھی اس کے کھنڈرات سلالہ کے اندر موجود ہیں، یہ سلالہ بھی اس کی نسل میں سے ایک بندہ تھا۔ بہرحال یہ لمبی بات ہو جائے گی۔ تو وہ چند بیری کے درختوں کے کچھ نہ بچا۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَعَسْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ۔ سوائے چند بیری کے درخت جاڑ جنکار یوگیا کچھ نہ بچا۔ اور اللہ فرماتے ہیں جب کفران نعمت کوئی قوم کرتی تو میں اس طرح رگڑا نکال دیتا۔ اور بت پرستی اور اخلاقیات سوز معاملات جو تھے وہ تو ملکہ بلقیس کے دور تک رہے۔ آپ کو پتہ ہے سورج کی پوجا کرتے تھے، وہ ہدہد نے آگے بتایا انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا یہتدون، کہ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام جب تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی۔ بہرحال یہ معاملات جاری رہے۔ تو وہ جو لوگ تھے وہ طبہ ابی کرب، وہ جب چڑھائی کرنے کے لیے نکلا مدینہ پہ، اور مدینہ اس وقت یثرب تھا، اور جب یہ ڈیم تباہ ہو گیا تو یہ 10 بیٹے تھے جناب سبا اکبر بن یارب کے، ان میں سے ایک قبیلہ جو تھا وہ عین یثرب کے اوپر، یعنی جو موجودہ مدینہ شریف ہے، یثرب یہاں آ کے آباد ہو گیا، اور جو خزاع قبیلہ تھا وہ مکہ کے گرد و نواح میں آ کے آباد ہو گیا، اور جو قبیلہ مدینہ شریف آیا اس کے ارد گرد یہودیوں کے 3 قبائل آ کے آباد ہوئے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع۔ یہ 3 قبائل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارک کے وقت بھی موجود تھے، جب ان کو خیبر منتقل کیا گیا اور خیبر سے بھی مار بگایا گیا۔ بہرحال تو یہ کچھ چند شرائط کی عوض یہ بیٹھے، لیکن آخر کار انہوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ تو بعض روایات کے مطابق یہ ان یہودیوں کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے آیا تھا، بعض روایات کے مطابق پورے مدینہ کی صفایا کرنے کے لیے آیا تھا۔ بہرحال جب جی آیا تو کچھ علماء یہود آگے بڑھے
تو انہوں نے کہا کہ یہ آخری نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ہجرت ہے، اس کو تباہ نہ کریں، اگر آپ نے اس کو تباہ کیا تو آپ خود تباہ ہو جائیں گے۔ وہ ڈر گیا، گھبرا گیا، اور وہاں سے وہ نکلا اور ان کے علم اور معرفت کا قائل ہو گیا۔ 2 یہودی علماء اس نے ساتھ لیے اور واپسی مکہ کی طرف سے نکلا۔ آل حذیل نے اس کے ساتھ غداری کی اور کہا کہ تم یہ جو اتنا بڑا خزانہ اس کے اندر موجود ہے اس کو ساتھ لے جو آج سے پہلے کسی بادشاہ کی نظر اس پہ نہیں پڑی، بیت اللہ شریف اور اس کے خزانے کی طرف کہا۔ لیکن وہی یہودی علماء انہوں نے کہا کہ نہیں، آل حذیل آپ کو تباہ کرنا چاہتی ہے۔ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ گھر ہے اللہ کا، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جے پیدائش ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ کوئی گستاخی کا معاملہ کریں گے تو آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس نے کہا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ جس طرح لوگ اس کی تعظیم کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، آپ اسی طرح کریں۔ جتنے دن وہ رہا اس نے لوگوں کی خدمت کی، او بھگت کی، ان کی میزبانی کی، ان کو گوشت کھلایا، پھل کھلایا، اور بیت اللہ کا طواف کیا۔ اور جاتے جاتے اس کو چونکہ خواب آیا، بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، غلاف کعبہ سب سے پہلے تاریخ دان بتاتے ہیں کہ اس بندے نے چڑھایا، اور اسد حمجری اس نے چڑھایا۔ اور پہلے خواب آیا اس نے ایک موٹے کھدر کا غلاف چڑھایا، پھر خواب آیا اس سے بہتر چڑھاؤ، اس سے بہتر کپڑے کا چڑھایا، پھر خواب آیا اس سے بہتر چڑھاؤ، پھر تیسری دفعہ اس نے سب سے عمدہ کپڑے کا غلاف چڑھایا، اللہ نے قبول کر لیا۔ پھر اس نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چند اشعار بھی کہے تھے جو مدینہ شریف کے اندر، اور اس نے امانتاً رکھوائے تھے۔ شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسم لو مد عمری الی عمرہ لکنت وزیر لہ وابن عمی وجاہدت بالسیف اعداءہ وفرجت عن صدرہ کل ہمی۔ شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسم، میں گواہی دیتا ہوں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جس نے سب چیز کو پیدا کیا ہے اس کی طرف سے سچے رسول بن کے آنے والے ہیں۔ وَلَوْ مُدَّ عُمُرِي إِلَىٰ عُمُرِهِ، اگر آپ کے آنے تک میری عمر باقی رہی، لَكُنْتُ وَزِيرًا لَهُ وَابْنَ عَمِّي، تو میں آپ کا دست و بازو بن جاؤں گا، آپ کا وزن جو ہے وہ میں آدھا بانٹ لوں گا۔ وَجَاهَدتُ بِالسَّيْفِ أَعْدَاءَهُ، اور میں آپ کے دشمنوں سے تلوار کے ساتھ خود لڑائی اور جنگ کروں گا۔ وَفَرَّجْتُ عَنْ صَدْرِهِ كُلَّ ہَمِّي، اور آپ کے سارے غموں کو آپ کے سینے سے نکالنے کی کوشش کروں گا۔ یہ نسل در نسل لوگوں کے اندر یہ اشعار موجود رہے، یہاں تک کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ اشعار محفوظ تھے، اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اکثر یہ اشعار گنگناتے تھے اور مسکراتے تھے۔ یہ طبہ اسد حمجری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اوپر یہ نوید سنائی۔ اور ادھر جو ربیہ بن نصر نے خواب دیکھا تھا وہ اللہ کی کرنی پورا ہو کے رہنا تھا۔ 77 برس جو تھے وہ گزر گئے، اور اس کے بعد یہ حبشی جو ہے اس علاقہ پہ قابض ہوئے۔ اور یہ حبشی اس علاقہ پہ کیسے قابض ہوئے؟ یہ جو 2 یہودی عالم لے کے گیا تھا نا اسد حمجری یمن کے اندر، جہاں انہوں نے جا کے یہودیت کی تبلیغ کی، اور سارے کا سارا یمن جو ہے وہ یہودی ہو گیا۔ اور پھر جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور مزیداری کی بات ہے اور ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو اصل مقصد تھا وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دینا تھا۔ آپ کے اوپر جو اترنے والی انجیل ہے، انجیل مقدس جسے کہتے ہیں، اور مقدس ہے ماشاءاللہ، اللہ کی نازل کردہ ہر کتاب آسمانی مقدس ہے، لیکن اس کے اوپر بہت بڑا ایک مذہب جو ہے اس کی بنیاد کھڑی کر دی۔
بہرحال تو یہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سارے نبی آئے۔ یمن کی طرف تاریخ دان لکھتے ہیں کہ 13,000 انبیاء علیہ السلام اللہ نے بھیجے محض یمن کے علاقہ اور گرد و نواح کے اندر۔ بہرحال یہ باتیں بڑی لمبی ہو جائیں گی۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، عین آنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور تقریباً 6,000 ساڑھے 6,000 سال پہلے کی بات ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد شریف سے، جب عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے بھیجے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی، حواری جو ہے وہ آپ پہ ایمان لائے، آپ کے زندہ آسمان کے اٹھ جانے کے بعد حواریوں نے محنت کی، جو ہے نصرانیت پھیلی، یہاں تک کہ شام کا علاقہ عیسائی دنیا کے اندر آباد ہو گیا۔ وہاں شام کے 2 بڑے نیک بندے تھے اللہ کے اس وقت، جو عیسائی مذہب کے اوپر قائم تھے۔ ایک عرب من چلے نے ان کو پکڑا اور جا کے بیچ دیا، نجران کے اندر فروخت کر دیا، غلامی کی زندگی بسر کرنے لگ گئے۔ اور نجران کی حالت کیا تھی اس وقت؟ نجران کے اندر ایک کھجور تھی، لوگ اس کی عبادت کرتے تھے، بدھ مت تھے لوگ، اس کو زیور پہنا کے۔ ان اللہ کے بندوں میں سے ایک نے کہا اپنے آقا سے، اگر میں اللہ سے دعا کروں اور اللہ اس کھجور کا جڑ سے اکھاڑ کے صفایا کر دے تو پھر آپ عیسائیت قبول کر لیں گے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ قوم کا سردار تھا، لوگوں کو اکٹھا کیا، لوگ کھجور کے پاس کھڑے ہوئے عبادت کے لیے، اور اس نے جائے نماز بچھائی اور عبادت میں مشغول ہو گیا۔ رب کے حضور گڑ گڑا کے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے تیز آندھی بھیجی، کھجور کو اللہ تعالیٰ نے اکھاڑ کے پھینک دیا، وہ سارے کے سارے لوگ عیسائی ہو گئے۔ اب یمن کے اندر آپ کو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، جب اخلاقیات نہ رہے، اسلام نہ رہا، تباہی آ گئی، اور یمن کے لوگ طوائف الملوکی کا شکار ہو گئے، یہاں تک کہ کوئی لیڈر تک باقی نہ رہا۔ ایک بدبخت انسان ان کا لیڈر بنا جس نے ان کی دھجیاں اڑا دی، ان کی عزتوں کی۔ نعوذ باللہ میں کیا بتاؤں، وہ عمل لواطت کا بھی ماہر تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر ذو نواس، یہ تبان حمیر کا جو سب سے چھوٹا بچہ، اللہ نے اس سے کام لیا، اس نے اس ظالم کو قتل کیا، اور انہوں نے بالاتفاق اس کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ لیکن آخر کار ذو نواس بھی ہتھے سے اکھڑ گیا۔ جب سارے نجران کے اندر عیسائی پھیل گئے، اس نے کہا کہ یا یہودیت اختیار کرو یا موت ہے۔ سورہ بروج میں بڑی تفصیل سے یہ واقعہ موجود ہے۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منهم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ بڑی تفصیل سے یہ واقعہ موجود ہے، میں صرف اشارہ کر کے جا رہا ہوں کہ اس ظالم نے کھائیاں کھدوائی، خندقیں کھدوائیں اور آگ جلائی، اس کے اندر نجران کے سارے جنہوں نے عیسائیت قبول کی تھی، صحیح مذہب تھا اس وقت، یہی صحیح مذہب تھا اس وقت، اس ظالم نے سب کو جو ہے اس کے اندر پھینکوا دیا، زندہ جلا کے رکھ دیا، اور قرآن کریم نے اس واقعے کو محفوظ کیا۔ بہرحال پھر یہاں سے جو ہے وہ حبشی غالب آئے، اور حبشیوں نے چڑھائی کی، اور انہوں نے سب کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، اور پھر حبشیوں نے یہاں پہ جو ہے عیسائیت جو ہے اس کو جو ہے رواج دیا۔ اور کون کون آیا؟ شاہ حبشہ نے 2 بندے بھیجے، ایک کا نام اریاد تھا اور دوسرے کا نام ابراہ تھا۔ اریاد سینئر تھا اور ابراہ جونیئر تھا۔ اریاد بڑا خوش شکل اور بڑے قد کاٹ والا تھا، اور ابراہ بالکل چھوٹا، پست قامت اور موٹا اور سیاہ رنگ کا تھا، اور کرتوت بھی اس کے ایسے ہی تھے۔ بہرحال جب یہ یمن پہ غالب آ گئے، ایک عرصہ تک اریاد کی حکومت رہی، پھر اس نے بغاوت کی اور غداری سے اریاد کو قتل کر دیا اور خود تخت نشین ہو بیٹھا۔ پھر چونکہ یہ عیار بھی تھا، اس نے شاہ حبشہ کو راضی بھی کر لیا، اور پھر اس نے ایک کلیسا تعمیر کیا، اور شاہ حبشہ کو اس نے پیغام بھیجا کہ میں آپ کے لیے ایک کلیس نامی کلیسا اور چرچ تیار کر رہا ہوں، اور اس سے بڑھ کے کوئی عبادت خانہ عیسائیوں کا اور روئے زمین پہ نہ ہوگا۔
اور نعوذ باللہ میں عربوں کا حج بھی اس طرف موڑ کے رہوں گا۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر جتنی آرائشی معاملات تھے وہ ملکہ بلقیس کے محل سے لے کے آئے تھے، اور بڑا فلک بوس اس نے عمارت بنائی اور بڑا عالی شان اس وقت بنایا اس نے، کھنڈرات اس کی ابھی بھی موجود ہے۔ بہرحال اس نے جب یہ کلیسا تعمیر کیا، ایک کنانی عرب کو پتہ چلا، وہ جہاں وہاں پہ قضاء حاجت کر کے آ گیا کہ تم کہتے ہو کہ یہ عرب کا میں حج موڑ کے رہوں گا، یہ تو قضاء حاجت کے قابل ہے۔ وہ اشتعال میں آ گیا، اس نے کعبۃ اللہ کے اوپر چڑھائی کر دی۔ اور آپ کو پتہ ہے سورہ فیل کے اندر بڑی تفصیل سے یہ بات موجود ہے، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ یہ ساری صورت اس بات کی گماز ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو گوبر کی طرح کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، اور کعبۃ اللہ کی رب العالمین نے حفاظت فرمائی۔ اور ابرہ کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 50 روز پہلے کا یہ واقعہ صرف 50 روز رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا فانی میں تشریف لانے کے، اور یہ واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا۔ ابرہ کے بعد اس کا بیٹا یکسوم، پھر وہ فوت ہو گیا، اس کے بعد مقسوم، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، سیف بن ذی یزن، جس کی شک اور ستی نے خوشخبری دی تھی تعبیر کرتے ہوئے کہ اس کی حکومت کو، حبشیوں کی حکومت کو وہ سیف بن ذی یزن ختم کرے گا۔ وہ پہنچا ایران کے اندر، ملک فارس میں، کسریٰ کے دربار میں پہنچا، اور اس نے ساری باتیں بتائیں۔ اس نے کہا جی مجھے ضرورت نہیں عرب کے اندر اپنی فوج کو کھپانے کی، لہٰذا ایک خلعت فاخرہ دی، شاہی لباس دیا، اور 10,000 درم دیا تحفہ، اور کہا کہ آپ جا سکتے۔ سیف بن ذی یزن باہر نکلا، اس نے ہر چیز لوگوں میں بانٹ دی، لٹا دی۔ شاہ کو پتہ چلا کہ یہ بڑا عجیب بندہ ہے، اس نے پھر بلایا، اس نے کہا یہ معمولی آدمی نہیں ہے اور لالچی بھی نہیں ہے، یہ ایک اچھا انسان ہے۔ پھر اس نے جو ہے سلطنت کے ارکان سے جو ہے وہ مشاورت کی کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے قیدی اتنی تعداد میں پڑے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو بھی مارنا ہے کیونکہ جرائم ان کے ایسے ہیں، تو اس کے ساتھ بھیج دیں، مر گئے تو آپ کا منشا پورا ہو جائے گا، اور بچ گئے، غالب آ گئے تو آپ کی سلطنت میں اضافہ ہو جائے گا۔ وہ قیدی اس نے ساتھ کر دی کافی تعداد میں۔ آخر سیف بن ذی یزن جو ہے یہ یمن پہ دوبارہ قابض ہو گیا، اور حبشیوں کا بالکل کلا کما خاتمہ وہاں سے کر دیا۔ اور پھر بڑی بڑی دور سے سیف بن ذی یزن کو لوگ مبارکبادیں دینے کے لیے آئے، ان میں جناب عبد المطلب، حضرت عبد المطلب بھی موجود تھے، اور کعبۃ اللہ کے متولی تھے، اور مکہ کے رئیس اعلیٰ تھے۔ ان کا بھی فرض بنتا تھا یہ سیف بن ذی یزن کو مبارکباد دینے کے لیے گئے، اور چونکہ ننہال بھی حضرت عبد المطلب کا وہیں تھا، اس کو تعارف کرایا، اس نے کہا ہمارا بھانجا آیا ہے۔ جی میں آپ کا بھانجا ہوں۔ سارے سرداروں کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا، اور جناب عبد المطلب کو اپنے ساتھ کھانا کھلوایا اور علیحدہ ملاقات کی، اور کہا کہ میں آپ کو ایک راز کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ قبیلہ در قبیلہ بتاتے گئے، یہاں تک کہ کہا، بات لمبی نہ ہو جائے، آخر کہا کہ آپ جو آنے والے نبی مکرم عدل مخفم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول اور نبی ہیں، آپ ان کے دادا امجد ہیں، یہ وقت ان کی آمد کا ہے۔ اور یہاں تک کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پہ جب قریب آئی تو رب العالمین نے آسمانوں کے دروازے بھی بند کر دیے، ساحر اور کاہنان بے بس ہو کے رہ گئے۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ سورہ جن مجبور ہو گئے، بے بس ہو کے کہنے لگے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ پہلے جاتے تھے، گھات میں بیٹھتے تھے، اللہ اور فرشتوں کی باتیں سن کے راز لا کے نیچے اپنے دوستوں کو بتاتے تھے، وہ لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، فلاں وقت میں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اب وہ بھی ختم ہو گیا، اور اب آپ دیکھتے ہیں، اب کہیں رات کو لیٹے ہوئے ہوں، بیٹھے ہوئے ہوں، تو آسمان سے کوئی تارا ٹوٹ کے کوئی شعلہ سا لپکتا ہے، تو وہ یہ اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا تھا قیام قیامت۔
اب کوئی بھی شیطان جن اوپر سے خبریں سننے کے لیے جائے گا تو ٹوٹ کے ستارے پیچھے لگ جائیں گے اور اس کو نیچے مار بکھائیں گے۔ بہرحال پھر انہوں نے کہا کہ اب ڈھونڈو کدھر ہے معاملہ، یہ بھی بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا، اور پھر آسمانی کتابوں کے ماہرین نے دیکھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی عین آمد کے وقت 6 لوگوں نے اپنے بچوں کے نام محمد رکھے، نہیں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہم نے کہنا، کیونکہ یہ محمد اور تھے۔ بہرحال ان کے لوگوں کے نام قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شفا میں نقل کیے۔ 6 لوگ تھے، محمد بن اسیحہ اور محمد بن سلمہ انصاری اور محمد بن برا کندی، محمد بن سفیان بن مجاشے، محمد بن حمران جوفی اور محمد بن سلمہ خزائی۔ یہ 6 لوگ تھے، ان کا 7واں اور کوئی نہیں۔ ان لوگوں نے صرف اپنے بچوں کے نام اس وجہ سے رکھے کوئی آنے والے شاید نام رکھنے سے ہمارا بیٹا ہی وہ محمد ہو جائے، لیکن اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ جہاں اس نے اپنی رسالت رکھنی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا حضرات گرامی، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ وہاں سے سن رہے ہیں کہ ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف نہ لائے تھے۔ آپ کی آمد کی رب العالمین نے تذکرے فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بندوبست فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اہمیت بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ یہ سارے بندوبست کس لیے ہیں؟ اس کو آنے والے اپنے رسول اور نبی کو یہ میں اتھارٹی دے رہا ہوں، یہ اختیار دے رہا ہوں۔ یہ اختیار، یہ اتھارٹی رب العالمین نے کسی کو نہیں دی، انبیاء میں سے بھی کسی کو نہیں دی۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ آپ کی مانے گا گویا کہ میری مان رہا ہے۔ جس نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی اس نے اللہ کی بات مانی۔ تو ہم دیکھ لیں، ہم پرکھ لیں کہ ہم پیدا کس لیے ہوئے ہیں؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ لیکن عبادت کون سی عبادت ہوگی؟ عبادت وہ عبادت کہلائے گی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہوگی۔ ہم یہ ابھی دن آنے والا ہے 12 ربیع الاول، 1933 سے پہلے تک تو 12 وفات تھا یہ، لیکن 1933 کے اندر انجمن فرزندان توحید ایک سمجھ NGO سے کہہ لیں، تنظیم کہہ لیں، وہ تھی، میاں فیروز الدین احمد اس کے لیڈر تھے، اور موچی دروازے کے اوپر یہ قرارداد منظور ہوئی 1933 کے اندر، انگریز حکومت تھی، اور 1933 کے اندر قرارداد منظور ہوئی کہ 12 وفات کو جشن عید میلاد النبی کا نام دینا چاہتے ہیں۔ میں صرف ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ پھر انگریز حکومت نے ان کی قرارداد کو منظور کرتے ہوئے ایک لائسنس جاری کیا، میرے پاس اس کا عکس بھی موجود ہے۔ نسیم حجازی کی ایڈیٹنگ میں، اس کی ادارت میں، اخبار مشرق اس کے اندر یہ چھپی، اور ابھی بھی جن لوگوں کے پاس محفوظ ہے، میرے پاس بھی محفوظ ہے، میرے اساتذہ کے پاس ہی، ان سے میں نے وہ لیے درخواست کر کے، تو میرے پاس موجود ہے یہ۔ بلکہ میں نے ایک 16 صفحے کی چھوٹی سی ایک بک بھی لکھی تھی، اس کے اندر میں نے اس لائسنس کا عکس بھی دیا تھا۔ اب آپ بتائیں، میں اور آپ اس کو اگر عبادت سمجھیں، سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ 1933 سے پہلے اس کا وجود کہاں تھا؟ 12 وفات، ابھی بھی جتنے بزرگ ہمارے اگر کوئی ہیں موجود تو وہ 12 سمجھے کہ 12 وفات تھی یہ، اور اچانک یہ عید پھر عیدوں سے بھی آگے نکل گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسلام کے اندر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عیدیں متعارف کرائی ہیں۔ مدینہ شریف میں آپ آئے، نیروز اور مہرو جان 2 میلے لگتے تھے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ ختم کر دیے ہیں، یہ جہالت کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عید الاضحیٰ اور عید الفطر یہ 2 عیدیں دی ہیں، اور ایک عید جو ہفتہ وار آتی ہے جو آج ہے، یہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی اعلیٰ ہے۔ 7ویں دن آنے والی عید جمعہ کا روز۔ اس کے علاوہ جس طرح بھی ہم عیدیں بنائیں گے اپنے پاس سے بنائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ
عید کا لفظ دینا ہی جرم ہے۔ اور دوسرا تکلیف والی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک میں اختلاف ہے۔ 9 ربیع الاول صحیح بنتی ہے، جو ہے ماہر فلکیات محمود پاشا انہوں نے پوری تحقیق کے ساتھ 9 ربیع الاول ثابت کیا۔ بہرحال چھوڑیں، 9 ربیع الاول کو بھی ہو تو تب بھی میلاد تو نہیں، یہ تو بات غلط ہے۔ میرے آقا کی خوشی ہر لمحہ ہر وقت ہے، سال کے بعد خوشی اور بالختم نہیں۔ آپ کی بات کو ماننا ہی آپ کی خوشی کی علامت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، آپ کے اصحاب نے نہیں کی، کسی نے نہیں کی۔ اب تو نعوذ باللہ عید میلاد النبی کا نام رکھ کے عید بھی پڑھتے ہیں باقاعدہ۔ کیا 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 جب، مطلب یہ بہت بڑی جہالت۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تباہ اس لیے کیا، پہلی قوموں کو، کہ جو دین کو چھوڑ کے اپنی مرضی کے دین کو جو ہے وہ پیروکار اس کے بن گئے تھے، اور تو کوئی بات نہیں ہے۔ ساری رات ہم قوالی میں رہیں یا اس خرافات میں رہیں، صبح کی نماز کا وقت ہو تو جا کے سو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ہم لوگ دیکھیں، ایک بنیادی طور پہ صرف دنیا داری کے لحاظ سے کوئی دانشور جب فوت ہو جائے تو اس کی وفات پہ کیا کہتے ہیں، ادب پارے پیش کرتے ہیں۔ کوئی سیاستدان بڑا لیڈر فوت ہو جائے تو اس کے نظریات اور افکار کو سراہا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ اقبال کا جب یہ یوم پیدائش یا یوم وفات منایا جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں، ان کے اشعار دہرائے جاتے ہیں۔ اور محمد علی جناح صاحب کا اگر جو ہے یہ مطلب یوم منایا جائے تو پھر کیا کرتے ہیں، ان کے نظریات افکار کو پیش کرتے ہیں۔ تو جو کچھ ہم، یعنی جو جس چیز کا داعی ہو، جو جس چیز کی دعوت دینے والا ہو، جو جس نظریات کا مالک ہو، اور جو بندہ جو عادات جس کی ہوں، جو جس کو پسند ہو وہ کام کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ 12 ربیع الاول کو جو کچھ ہوتا ہے، کیا ہمارے آقا کو یہی بات پسند تھی؟ ایمانداری سے بتائیں، کس بات کی عکاسی کر رہے ہیں ہم؟ کیا دنیا کو دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے آقا اس طرح یہ باتیں پسند تھیں ان کو، نعوذ باللہ، کہ یہ افکار تھے، یہ نظریات تھے آپ کے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ میں پچھلے جمعہ میں آخر میں یہ عرض کر چکا ہوں، جو تورات اور انجیل کے اندر آپ کی صفات ہیں، ان کے اندر ایک صفت یہ موجود ہے، لیس بفظ ولا غلیظ ولا ضحاک فی الاسواق، اور اللہ فرماتا سمیتک المتوکل لا یجزی السیئۃ بالسیئۃ۔ بات لمبی ہو جائے گی، آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، آپ کا میں نے اللہ پہ توکل کرنے والا متوکل نام رکھا ہے، اللہ فرما رہے ہیں۔ اور آپ نہ بد مزاج ہیں، نہ غصے والے ہیں، نہ بازاروں کے اندر شور و غل کرنے والے۔ اور صبح کی نماز بندے پڑھ رہے ہوتے تو کیا ہوتا ہے، سرکار کی آمد مرحبا، اونچی، یہ شور و غل، یہ میرے آقا کی سنت ہے، میرے آقا کی نسبت کیا ہے اس کے ساتھ؟ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔